السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی جناب مفتی محمد عمران رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سارے نو کیتا ہے، جواب ایک دو بندیاں دیتا ہے۔ خدا دا خوف کرو یار، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ میں نے ویسے کیا گیا سی 11:30 بجے نا سلام پڑھیا جانا ہے، تے پتہ نہیں محفل دا پڑھیا گیا کہ نہیں، تے تہاڈا پڑھیا گیا سلام۔ میں سلام کیتا ہے، ایک دو بندیاں جواب دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ چہرے بھی کھلے نے، جواب بھی دیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کم از کم سلام دا جواب تے بندے نو دینا چاہیے دا، پھر محبوب دی محفل جو بہ کے بندہ نہ دے ہوئے۔ چلو پھر ایک باری اور دے ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھ گئے الصلاۃ والسلام۔ بلند آواز نہ پڑھو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ سونے مدینے والے تیرے باجوں نہیں ہونا
گزارا یا رسول اللہ بلند آواز میں سارے کہنا ہے تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا یا رسول اللہ خدا دعویٰ ستا کر کے کرم دی ایک نگاہ کرنا جدوں حضور دی نگاہ ہو جاندی ہے اللہ دی قسمیں پھر حالات بدل جاندے نے شہر کہندا ہے چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا خاص کر کے اس مہینے دے اندر چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ میرے آقا ہر ویلے اللہ دے قرآن دے مطابق نظر کرم فرماندے نے اور فرما رہے نے قیامت والے دن بھی انبیاء تے انبیاء امتاں بھی پہلے نبیاں دیاں تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نے یوں ہی گل کرنی ہے سونیا تیرے باجوں نہیں ہونا ساڑھا تے کوئی نہیں سرکار تو بغیر گزارا اللہ دی قسمیں جنہ جنہ بندہ حضور دا نام لیندہ جائے گا اللہ انہا ہی خاص کرم تے فضل فرماندہ جائے گا مل کے کہہ دے او سونیاں گناہ گارا نو ہے تیرا سہارا سونیاں تن میرا جے کنگی ہووے تے میں ظلف محبوب دیواوا اور پوش میرے دی اوے بن جائے جتی تے میں یار دے پیری جاوا او غلام فریدہ جے کدرے میں نو مل جائے ماہی تے میں رو رو حال سناوا تے ہوئی کما سونیا تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء ذی وقار الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا اسی جنہ بھی شکر ادا کریے انہا ہی کام ہے اس خالق عرض و سما نے سانو ساڑی زندگی دے اندر پھر اپنے پیارے محبوب دی محفل نو سجان دا موقع عطا فرمایا اور میرے تو قبل تسی حضرت علامہ مولانا مفتی فدا و رسول رضوی صاحب آپ دا نورانی وجدانی بیان سماعت کی تھا بڑے ہی محقق انداز دے نال قبلہ نے بیان فرمایا دلی دعائے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں ہر قسم دے حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین دا صدقہ فرما کے دارین دیاں استعان عطا فرمائے اور آج دے اے حضور دے پاک جلسے دی صدارت کرنے والے صوفی با صفا صوفی محمد ناصر عباس صاحب جو کہ اسٹیج تے جلوہ فرمانے اور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے رنگ دے نال چونکہ آپ نو بھی نظر آ رہے نے رنگے جننے بھی الحمدللہ بندے اللہ تے رسول اور میرے نبی پاک دے ولی جڑے نے نا حضور دی امت دے بندہ اونا دے نیڑے نیڑے ہوندہ ہے اونا ہی سرکار دا بھی کرم ہو جاندہ ہے رب ذوالجلال دا بھی کرم ہو جاندہ ہے اور قاری اپنا تسی تلاوت قرآن پاک بھی سنی ہونی ہے
اور تسی نعتاں بھی سنیاں نے انشاءاللہ چند منٹاں دی حاضری میں بھی پیش کرانگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی سنا کے تانوں سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم دے اندروں 11واں پارہ ہے سورۃ دا نام سورہ یونس ہے اس دی آیت مقدسہ پڑھیے جلدی دے نال مفہوم میں پیش کر دیا خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب نو فرمایا اے میرے سونے محبوب اپنی وما ینطق عن الہوا دی پیاری زبان وچوں اعلان فرما دیو اپنے امتیاں نو قل بفضل اللہ و برحمتہ جدوں توانو اللہ دا فضل اور اس دی رحمت مل جائے فبذالک اے دونوں چیزاں نو جدوں تسی پا لو فلیفرحوا پس تسی خوشی مناؤ اسی کا عمل ہے ہوا خیر مما یجمعون جڑا تسی جمع کر کے رکھ دیو نا اگر محبوب دی یاد تے محبوب دے نا تے اے خوشی کر دیو گے لا دیو گے تے جمع کرنا لینو جمع جڑا تسی کر کے رکھ دیو نا لکا کے لاک دے اندر بینک دے اندر اے او جمع کر کے رکھن نالوں 1000 گنا بہتر جڑا محبوب دے نا تے خرچ کر دیو سبحان اللہ یہ 1000 میں اپنے کولوں لفظ بولے ہے کیونکہ ساڑھی بولی ہے نا اسی 1000 لاکھ کروڑی سمجھنے ہیں وہیں تو سانوں پتہ نہیں لگدا قرآن نے کیا ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے رحمت بنایا وما ارسلناک الا رحمتا جنہاں دی زبان سلامت بولو نا یہ انی معروف ایتے اپنے بیگانے بھی اس ایتے کریمہ تو واقف نے پر سنی الحمدللہ سارا سال سنی دیتے بچے کامرس پڑھنے والے سٹوڈنٹ نو یہ ایت زبانی یاد ہو چکی ہے نا علماء نے 10 اس طرح طریقے نال دسی اللہ تعالیٰ نے 22ویں بارج فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلًا كَبِيرًا اللہ فرماتا ہے میں اپنے یار نو رحمت بھی بنایا ہے میں اپنے یار نو فضل کبیر بھی بنایا ہے جی بولو سبحان اللہ یہ پھر دونوں چیزاں قرآن تو ثابت ہو گئیاں میرے نبی تو وڈا فضل بھی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ تو وڈی رحمت بھی بولو جی بولو سبحان اللہ او اس گل دا ترجمہ اللہ دے قرآن دا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی اپنی بولی چینج کر گئے نے آپ نے پوری قوم نو میرے مصطفیٰ دی شان جو بیان کر کے دسیے فرمایا لوگو فضل رحم بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اسی اسٹیج تو پنڈال تک سارے سرکار دے غلام میرے نبی پاک دی ذات ملی ہے روئے زمین دے پورے ورلڈ دے سنی نے جنہ دے بچے مسجدہ دے امام دے خطیب کرائچ ماما بہنہ میں سرکار دیا محفلہ سجا کے ایت اعلان کر دیا نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کیڑا پرونا تے چودری بن کے آیا بالکل زبان بند رکھے ایسے بندے دی میرے مصطفیٰ نو لوڑ کوئی نہیں ارے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جنی کوئی آجزی لے کے گئے آئے جنی انکساری لے کے گئے آئے جنہ عدب لے کے گئے آئے انہیں مصطفیٰ نے او دیتے رنگ زیادہ چڑھایا ہے اس واسطے مل کے پڑھئے فضل رحم اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ماشاءاللہ سارے بولے ہو سونے بھی لگے ہو لب بھی ہلائے نے اتھا دے جھنڈے بھی بنائے نے ساڑھا قیدہ تے ایمان ہے سونے جینا ہے تیری غلامی اندر مرنا بھی تیری غلامی دے اندر شکر ہے تسی چوپدہ روزہ تے توڑے آنا اے تا میں نے تجربہ ہو گیا کہ جنی دیر میں زور نہ لاؤں کتابے بھی نہیں لاندے بڑے شرمیلے رہنا اس واسطے پچھی بولو اگر میرا پچھ دے ہو کہ میں پرسو میاں والی سر آتی ڈی ایچ ڈیفنس دے اندر لاہور سا تو میں جنہ تسی لمبا پروگرام کیتا 2 بری صوفے دبا کے نیند پوری کر لئی اس واسطے میرے گلے تھوڑی خراش آ گئی کچھ بولو نا سبحان اللہ انشاءاللہ میں اس مدینوں دوالا کرنا چاہنا ہوا اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا میرے نبی پاک دی آمد تے ولادت تے ذکر تے خوشی کرنی بالکل جائز نجائز نہیں جڑا بندہ کوئے ملاد کیوں کر دے ہو خوشی کیوں کر دے ہو او بدبخت جھوٹا ہے انہوں کہ تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا او جڑیاں خوشیاں قرآن دسیں
دسے تو کیوں قرآن دا منکر ہے یارو اپنا توجہ کریا کرو یہ میلاد دا منکر ہوندا کدھر رب ذوالجلال دی توحید دا ہی منکر نہ ہو جائے جنہاں نو سمجھ آ گئی گج کے بولے نے سبحان اللہ اور کدھر میلاد دا منکر ہوندا رب ذوالجلال دی توحید دا انکار نہ کر دیں قرآن دا انکار نہ کر دیں مفتی صاحب قبلہ نے بھی قرآن و سنت بیان کیتا میں بھی دسنا چاہنا وا سنی دا عقیدہ رب دا قرآن ہے محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے گج کے بولو زندہ باد اینا میں کیا کروں یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمدللہ میں بولو بولو مرحبا 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 زندہ باد میرے بھائیو اسی اللہ دا شکر ادا کریے نا سجدیاں چھ پہ پہ کے تے پھر بھی کام میں کیونکہ ساڑھے مسلک دے علماء جد ذمہ داری نال قرآن بھی پڑھ دینے محمد دا فرمان بھی پڑھ دینے پھر سانوں لوڑا کیڑیاں نے اب بد وقت کئی آئے نے جاہل جنہاں نے میرے مسلک نو بدنام کیتا لیکن نیٹ دا ماحول ہے ایک کامرس پڑھن والا نوجوان بھی جاگ گیا ہے ان ویسے کوئی ستا نہیں پہلے ایک دو سو رہے سن ان سارے جاگ دے پہنے ماشاءاللہ توڑے چہرے چمک آئی نا یہی میں لے ہونا چاہنا میں سنو میلاد کی دانا آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک چہرے دا حضور پاک دیاں سونیاں ظلفاں دا میرے مصطفیٰ دے علم نشران دے سینے دا میرے مصطفیٰ دے ید اللہ فوقائی دم دے ہتھاں دا میرے مصطفیٰ دی وما ینتقو عن الہوا دی زبان دا نا میلادے آج کل لوکاں نے جس کمپنی جو میں ہیں تو انہوں پتہ ہے ادھر سیرت دے جلسے ہوندے نے میں اعلیٰ حضرت دی نوکری کی تھی ترجمہ پڑھیا اعلیٰ حضرت نے دل دی صفائی کی تھی تے محدث اعظم دے قدمہ ڈیوٹی لگا دی تھی نہیں توجہ تو سیکھی داتا صاحب دی نگاہ ہوئی بابے فرید گنج شکر دی عطا ہوئی تے وہ سرکارہ نے محدث اعظم سرکار دے قدمہ چ بھیج دیتا چلو اچھی بولو سبحان اللہ تے میں ہون الحمدللہ سنی ہو کے اس رزلٹ تے ہاں سیرت دے جلسے کر دینے سیرت دے میں کیا بد وقتا سیرت پہلے یا سورت پہلے انٹیلیجنٹ بندے بولو ماشاءاللہ بول دے جی اسی طرح ہی کم رہا تو 10 منٹی میں اور خطاب کرائے گا میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 1.5 گھنٹہ تو سیدھا کر سڑے اچھی بولو سبحان اللہ سنو اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دے اندر سورہ فاتحہ مفتی صاحب جلوہ فرمانے اس سورہ فاتحہ نو ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے ویسے بڑے نام نے سورہ فاتحہ دے ام القرآن بھی اس دا نام ہے کوئی بندہ کہے کہ میں سارا قرآن مننا وا پر سورت فاتحہ نو نہیں مندا انہیں قرآن نہیں منیا کیوں کہ سورت فاتحہ نو چھوڑ کے قرآن دا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے سورت فاتحہ قرآن دا پہلا باب تے دروازہ ہے اگر دا انکار ہے تے ساریاں سورتاں دا انکار ہے اسی طرح کوئی بندہ میرے مصطفیٰ دے میلاد دا پیدا ہون دا سرکار دی سورت دا انکار کریں تے سیرت دے جلسے کریں او جھوٹا ہے سچا ہوئی ہے جڑا سورت دے جلسے بھی کردہ ہیں میلاد دیاں محفلہ بھی کردہ سچا کون ہے جڑا سورت نو پہلے مندہ ہے یار ہر گل مولویاں تے نہ سٹیا کرو کھاد لین والی سیانے ہو موبائل چیک کرن والی سیانے ہو موٹر سائیکل کار لین والی تے بڑے سیانے ہو انہاں تے پوچھ لیا کر بگانیاں کول وہ سورت
پہلے یا سیرت پہلے انہوں پتہ چل جائے گا انہیں مولوی قرآن حدیث والا سنے ہیں اے بھائی پوچھ لیا کر جدو تو پوچھیں گا نا وہ تینوں پیرا تو سر تک دیکھے گا اور بڑا جائے گا تینوں بھی سمجھ آ جائے گی میرا عقیدہ قرآن والا ہے محمد عربی دے فرمان والا ہے سورت پہلے ہویا کر دیئے سورت ہوں دیئے تے سیرت بن دیئے نا تے سورت تے میں گل کرا نا میں ممبر تے تقدس دی قسم اٹھا کے کہنا مفتی صاحب جلوہ فرمانے اور بات ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے چلو 1-2 دن تک نیٹ تے بھی آ جائے گی میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر میرے محبوب دی صورت نہ ہوندی تے یاسین دی بھی صورت نہ ہوندی میرے مصطفیٰ دی صورت نہ ہوندی سورہ مریم دی صورت نہ ہوندی میرے مصطفیٰ دی صورت نہ ہوندی سورہ رحمان دی صورت نہ ہوندی میرے کملی والے دی صورت نہ ہوندی سورہ فاتحہ دی صورت نہ ہوندی میرے محبوب دی صورت نہ ہوندی سورہ بقرہ دی صورت نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورہ اخلاص دی صورت نہ ہوندی میں چیلنج گل کرنا وا میرے نبی دے غلاموں اگر مصطفیٰ دی صورت نہ ہوندی رب جلال نو ملن دی بھی کوئی صورت سمجھ آئی ہو اسی ملاد کیوں کرنے ہیں جب میرے مصطفیٰ دی ماشاءاللہ ان پہ ہر بندہ چمک گیا ہے بابا بھی جوان ہو گیا سننا اگر میرے مصطفیٰ دی صورت نہ ہوندی رب ذوالجلال نو ملن دی کوئی صورت نہ ہوندی اے ترجمہ بڑے بڑے عاشق کو نہ کرا لیے دا سبحان اللہ کیونکہ فاسقانو تے پتہ ہی نہیں نا یار دی صورت دا مقام کیے تے عاشق پلا کیڑا ہے عاشق پتہ کون ہے جدی کنڈ پیچھے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ نے اپنا گورا گورا نور والا ہاتھ رکھیا عاشق کون ہے گولہ شریف دا تاجدار پیر میرلی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے او دسے سورت رابے سورت دا او توبہ را کے عین حقیقت دا پرے کم نہیں ہو بے سوجت دا او کوئی ورلیاں موتی لے تریاں تیس سورت لوں میں او جانا کھا کے جانے جانا کھا تو انہوں پتہ میں کدی ہاتھ نہیں اٹھا اب بھی اٹھاؤ گے وہ جان آکھا کے جانے جانا کھا وہ سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھا وہ جس شان تو شانہ بولو جس شان تو شانہ سب بنیاں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چل بدر شاشانی ہے او متھے چمکے لاٹ نورانی ہے اے قرآن دیئے تاندہ ترجمہ کر رہے ہیں کالی ظلف تے اکمس تانی ہے او مکمور اکھین مدبریاں سبحان میں تقریر کردہ تو آڑے کو بھی تقریر کروا لی ہون بس نہ کر دیا میں آؤ ذرا میں آگے لے کے چل رہا ہوں اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دیا شانہ بیان کر دائے رب العالمین دا قرآن اللہ نے فرمایا ہے ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ومبشرا ونذیرا اے اللہ نے قرآن دیئے کہتے پر ایک آیت کے اندر اللہ نے یار دیا تین قوالٹیاں بیان فرمائی آیت ایک کے میرے مصطفیٰ دیا صفتہ تین لیں آیت کے نبی دا ذکر تین وری اور سنیاں اپنے عقیدے تھے ناز کرنا ذرا جدوں جس نبی دیا شانہ ایک آیت تین وری میرے مصطفیٰ دا ذکر کرے اور پھر تو میں کیوں نہ چڑھیاں لائیے کیوں نہ پتھیاں لائیے کیوں نہ گلیاں سجائیے کیوں نہ محلے سجائیے کیوں نہ یار دینا تے دوستانو دعوت دئیے او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے عاشق نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے جاگ دے ہویا
75 بار اپنا دیدار نصیب فرمایا سبحان اللہ کنی مرتبہ بولو بولو 75 مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے اے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے اللہ دی قسمیں جنہ مصطفیٰ دیاں عزتاں منیاں نے زمانہ انہاں دے مرن تو بعد بھی انہاں دیاں عزتاں کر دائے جن نے میرے مصطفیٰ دی عزت نہیں کی تھی وہ ذلیل ہو کے مرے آئے وہ تباہ ہو کے مرے آئے وہ لوگوں آؤ میں دسنا چاہنا وا اگر پاک پتن چرین والے بابے فرید نے یا نبی نبی کی تھی اج روئے زمین تے فرید فرید ہو رہی ہے لاہور چرین والے بابے داتا صاحب نے یا نبی نبی کی تھی اج داتا داتا ہو رہی ہے میں شور گور دے ٹبیاں تے بہن والا حضور سکی سلطان العارفین آپ نے یا نبی نبی کی تھی اج پورے ورلڈ دے سلطان بہودیاں سیرتاں تے جلسے ہو رہے نے میں دسنا چاہنا اگر محدث اعظم سرکار نے یا نبی نبی کی تھی اج ہر مسجد کے اندر آپ دا ذکر کیتا جا رہا ہے میرے نبی پاک دے غلاموں محدث حلبی تو لے کے امام زرقانی تو لے کے میرے مصطفیٰ دے تے غلام نے میں دسنا چاہنا مشکات شریف اندر میرے مصطفیٰ دائیں فرمان صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر میرے رب نے میرے نبی نو کیسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں پہلے میں امام جلال الدین سیوطی دی بات سناوا آپ فرمان نے ما من بیتن او مسجدن او مسجدن او محلہ قری فیگی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خافت الملائکت بی اہل ذالک المکان اے امام جلال الدین سیوطی دا قول سنا رہے ہیں آپ فرما دینے جس مسجد جس گلی جس مکان جس محلے میں جس مسجد میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوندا ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو بھیج دیندا ہے فرشتے آ کے اپنی رحمت دے پران دے نال اس ذکر والی محفل نو ڈانپ لیندے نے فرشتے اگے پیچھے انہاں واسطے بخشے دیاں دعاواں کر دینے امام جلال الدین سیوطی لکھ دینے جنی دیر تک وہ محفل جاری رہنگی ہے اللہ دی رحمت علیہ فرشتے بین والے واسطے بخشے دیاں دعاواں کر دے رہندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی فرشتے میرے مصطفیٰ دے ذکر چون والا جوانے بابائے بچائے پیرے فقیرے نقیبے خطیبے نات خانے جیڑا محبوب دی محفل آیا فرشتے او دے واسطے بخشے دی دعا کر دینے تو آنو پتہ ہے کسے مرید نو پیر دی دعا لگ جائے وہ بڑا راضی ہوندہ ہے کسے جوان نو بڑھے والدین دی دعا لگ جائے راضی ہوندہ ہے اور جس شاگرد نو استاد دی دعا لگ جائے وہ بھی راضی ہوندہ ہے کہ جنہاں نو معصوم فرشتیاں دی دعا لگ جائے یا اللہ جڑے بولے نے فرشتیاں دے صدقے حضور دے میلاد دے صدقے انہاں نو معاف فرما دے او کنا خوش نصیب ہے اور فرشتیاں دی دعا تے آمین بھی فرشتے کہندے نے او میں ایک اور بزرگ دی بات سناوا اے یمن دے نے امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا نام ہے 1000 سال پہلے دے بزرگ میرے آقا دیاں شانہ کیویں بیان کر گئے حضور دیاں عظمتاں کیویں بیان کر گئے بعد وچوں میں حدیث سنا کے اجازت لے لینی ہے اے بزرگ میرے مصطفیٰ نال انج دا انہاں ناتاں جوڑیا انج دا تعلق تے رشتہ بنایا آج بھی انہاں دا نام مصطفیٰ دیاں محفلیں چلے آ جا دے اس واسطے میں چیلنج کرنا ہوئے مرنا ہی نہ نبی دا غلام بن کے مر اوہ مرنا ہی نہ تے نبی دا عاشق ہو کے مر کیونکہ میرے نبی اپنے غلامہ دی کانڈ نہیں لگن دیں دے میرے نبی جیڑا نبی نبی کر دائے نا میرے محبوب ہوندتے کنی نگاہیں کرم فرما دینے میرے آقا کنی لجپالی فرما دینے سننا امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحیت عاما اخل مکانا وعمل احسانا وسارا سببا لکراتی مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے جس بندے نے
میرے مصطفیٰ دے میلاد دے جلسے دا انتظام کیتا گلی سجائی یا اپنے کارج کیتا محلے چ کیتا یا بازار چ کیتا یا اللہ دے گھر دے اندر کیتا لوگاں نو کھانا کھلایا کناں نو جڑے محفل چائے نے اور لوگاں نو دعوتاں دتیاں لوگاں نو اکٹھا کیتا اے بدبخت نہیں ہوندا اے خوش نصیب ہے تے آن والے کنے خوش نصیب نے اور سارا سبب بنایا نبی دے نام تے لنگر پکایا محفل میلاد تے خرچہ فرمایا امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے میرے آقا دی شان ہے میرے نبی جان دینے امام یافی فرما دینے باس اللہ یوم القیامتی جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو اللہ اس طریقے نل قبر چو اٹھائے گا مع صدیقین والشہداء والصالحین تو پتہ ہے جلوہ فرمان ہے اے جڑا میلاد میں پڑھ رہے ہیں جمعہ چ نہیں میں بیان کیتا میں نو راتی منڈی ہے چھتے اندر سب ہوتے بیان کیتا اتھے 12 روزہ پروگرام ہوتا ہے پچھلے سال بھی میں اتھے بیان کیتا تے اس سال بھی وہ پروگرام جامعہ نظامیہ دے استاذ نے وہ کراندے نے میں جس وقت بیان کیتا نا تے کھانا کھان واسطے میں گیا جو دوسرا انہوں کہہ رہا سی آج تیسرا پروگرام ہے جویں دی حضرت صاحب نے تقریر کی تھی یہ پہلے دونوں پروگرام میں چینج دی تقریر نہیں ہوئی میں جڑی گل کرنا چاہنا تو انہوں سمجھ نہیں آندی بھی پیر صاحب نے ضرب لاگے اے میرا کوئی کمال نہیں نہ انتظامیہ دی مسجد انتظامیہ دا کمال ہے نہ تو اڈا کمال ہے اللہ دی قسمیں جدوں سائیں کرم فرما دے نے نا اے سارا سائیاں دا کمال ہے میرے داتا حضور دا کمال ہے میرے بابا فرید الدین دا کمال ہے اور کمال کیسا ہے میں سن رہا اور جس وقت میں اندر گیا نا تے وہ نوجوان جامع نظامیہ دے اندر پڑھان والے کہنے لگے حضرت صاحب پچھلے سال تو تسی آئے سو شیر ہی پڑھے سن تسی ڈاکٹر ساجد صاحب باوا چک اے میری مسجد ہے اے میری مسجد ہے جنی تیاری میں نے اتھے آن واسطے کرنی پہندی یہ باہر نہیں کرنی پہندی تسی ہون میرا پسینہ نکلے ہون تے سبحان اللہ کہو میں نو لگ دا تقریرہ تسی کر دے رہے ہو ریسٹ میں مار دا بولو یار پہلے ٹھیک نہیں مفتی صاحب نے اپنے انداز تقریر کی تھی پھر میں اپنے چی کرنی تو انہوں پتہ ہے نہ تے میں چپ رہنا نہ میں پرونا بن کے بیان کرنا تے نہ میں اگے بیان والے نوں پرونا بنانا میں بھی کمیاں سرکار دا تے تسی بھی سونے محمد عربی دے کمی ہو میں جڑی گل سنائی ہے صرف یار دے نا دا جڑا خرچہ کردا ہے لیٹاں لاندا ہے اے جڑے لنگر پکاندے ہو لنگر وچ حصہ پاندے ہو اپنیاں شاناں سندے جاؤ امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے باس اللہ یوم القیامت اے بندہ قیامت اللہ جدوں اپنی قبر چ اٹھ کے آئے گا مع الصدیقین والشہداء والصالحین میں نہ پتا کہ یہ صرف میلاد مصطفیٰ مناؤن والا بندہ لنگر کھوان والا بندہ تے کھان والا بندہ اتے لفظ نے اخوانا و حیا طعاما کھان والا بھی تے کھوان والے ساڑھا قیدہ تے ایمان یار دے لنگر چ رب رکھیاں ماشاءاللہ ویکھو سارے چمک گئے نہ ستا کوئی بھی نہیں اس واسطے میں اگلی بات سناوا میرے مصطفیٰ دے غلاموں جڑا یار دیاں محفلیں چاہندا ہے اللہ او دی محنت ضائع نہیں کردا او دیاں راتاں ضائع نہیں کردا اور تسی ڈرامے فلماں تے سینما ہال وچ یا یاراں بیلیاں دے نال ساری رات گھنٹہ گھر دے کول جا کے شوہر میں برگر کھاندے ہو او ضائع نہیں او تاجدار مدینہ مسجد جا کے نبیاں دے تاجدار دا ذکر سن دے ہو اے عمل قیامت علی دن تیرا مل پا کے تینو صدیقان دے نال شہیدان دے نال تے نیکان دے نال کھڑا فرمائے گا نیکان دے نال عمل کی کیتا ہے یار دے محفل جائے حضور دی
بس میں چاہے ہو حضور دے ذکر والی محفل چاہے ہو آؤ ذرا میں اگلی بات سناوا میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے بڑیاں عظمتاں میرے نبی نو عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں میرے نبی نو عطا فرمائیاں بڑیاں رب نے عزتاں میرے نبی نو عطا فرمائیاں تو انہوں پتہ ہے جیڑا نبی پاک دا غلام ہو جائے انہوں رب بڑیاں شاناں عطا فرماندا ہے حضور دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے حضور دے ذکر چاہنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے بلکہ میرے نبی نے تے فرمایا ہے میرا جڑا علی ہے او مومن تے منافق دی پہچان کردہ ہے مولا علی کون نے اے میرے نبی دے دماد نے اور پوری امت دے استاد نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری مصطفیٰ دے غلام علی دا ذکر مومن تے منافق دی پہچان کردہ ہے دسو میرے نبی پاک دا ذکر کنا آلہ ہوئے گا تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی یہ روایت بھی نقل کی تھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے اللہ نے خود یار نو فرمایا سونیا من ذکرنی ولم یذکرکا فلیس لہ الجنت نصیب سونے جڑا میرا نام لیندہ ہے میرا ذکر کردہ ہے تیرا ذکر نہیں کردہ میں رب نے جنت جودہ اشار رکھے آئی نہیں یار دیاں عظمتاں قرآن دے رب ذوالجلال انجو بیان کردہ ہے فرمایا سونے من ذکرانی جن نے میرا ذکر کیتا ولم یذکر کا تیرا ذکر نہ کیتا رب رب تے کردہ رہا تے یا رسول اللہ دیواری آئی تے شرک بدت کہندہ رہا اللہ تانوں پتہ ہے خدا نو تیار کوئی ماندہ ہے ہندو بھی سکھ بھی عیسائی بھی رب نو سارے لیکن نتارہ کون کردہ ہے میرے تیرے مصطفیٰ دا نہ کردہ ہے اس واسطے شہر کہندہ ہے خدا دا نام ہندو سکھ تے عیسائی بھی لین دینے پر تیرے نام دینل ہندائے نتارہ یا پتا سی میں جدو یا رسول اللہ کہنا ہے تُسی آپ ہی دو میں ہاتھ چک لینے نے وہ جادو ہے جڑا سر چڑھ کے بون لے وہ ایک گالو ہے جڑی دل نوار پار کر جائیں پر تیرے نام دینل ہندائیں نتارا یا للہ آؤ آخری روایت سنو اے لوگ کہنے نے صحابہ نے ملاد کیتا ہے میں کہ بدبختہ میں نوے دس کلمہ صحابہ دا پڑے آئی یا سنین دے نانے دا پڑے آئی میں کیا کلمہ صحابہ دا پڑے آئی کہنا نہیں میں کہا کلمہ کدا پڑے آئی ایک گل قیمتی بھی ہے تو سوال دا جواب بھی ہے سادہ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے پوچھے نا صحابہ ملاد کیتا ابو بکر کیتا عثمان کیتا عمر کیتا علی کیتا حسین کیتا انہوں نے کہا پہلے میں نے 10 کلمہ صحابہ دا پڑھے آئی یا نبی پاک دا پڑھے آئی اوچی بول کلمہ کدا پڑھے آئے چلو تسی کدا پڑھے آئے نبی پاک دا پڑھے ہیں نا تے پوچھتا ہے صحابہ نے ملاد کیتا توجہ ہی نہیں تسی کی تھی ایک گال عشق مصطفیٰ والی ہے کرنٹ والی ہے یہ پوچھتا ہے صحابہ میں کہا صحابہ دا کیوں پوچھنا ہے پوچھ نبی پاک نے ملاد کیتا ہے اللہ اکبر میں میاں والی گیا تو انہوں دی بولی بھی اور طرح دی ہے جدو میں جملہ گیا تے تڑپ گیا تے تو انہوں پتہ ہے نا تسی یہاں دے چلو کوئی گل نہیں اپنا مولوی ہے تاں تے تسی میں نے اینڈ تے لایا تے جدو سارے چلے گئے پر میں نے سارے نے کوئی غرض نہیں میں جدو سنی ہویا نا میں اس دن نیت کی تھی سونیا اگر ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہویا نا میں وہی خطاب کرنا ہے جڑا ہزاراں اچ کراں گا
آؤ ذرا توجہ کرنا انہوں اے پوچھیا کر کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اللہ نے فرمایا جو میرا نبی دے میں او لینا ہے جدہ تو منع کرے او دے تو منع ہو جانا ہے میں کیا بدبختہ جامعہ ترمذی دے اندر امام ترمذی نے پورا ما جا فی میلاد النبی دالا باب بنے آئے پورا باب ایک روایت نہیں پورا باب ہی بننے آئے تو میری سرکار نے اپنے میلاد دی خوشی جمعے تے میں دسیا سی نا سوار والے دن کی کیتا اے روزہ رکھیا تسی رکھ دے نہیں تو یاد تے کریا کرو نا اللہ دا واسطہ پاک یاد کی کیتا تے صحابہ نے پوچھ لیا سئیل انتا یا رسول اللہ سونیا دسو گے سونیا کیوں رکھ دے ہو صحیح مسلم دے لفظ نے میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ فی ولدتو میں اس واسطے روزہ رکھنا وا اس دن میری ولادت بہت سعادت ہوئی ہے میں اپنا میلاد دی خوشی چ روزہ رکھنا وا سننا آؤ میں دس دیا صحابہ دی گل بھی حضرت ابو دردہ اس روایت دے راوی نے کتاب دا نام سبل الہدا فی مولود دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر مصنف دا نام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری حدیث پاک پڑھ کے ترجمہ سنا کے اجازت نہیں لگا پر حدیث پاک انج سنا کے جاواں گا جب تک زندہ رہے گا مصطفیٰ دا میلاد کردہ رہے گا کئی بندے ایسے ہونے ماشاءاللہ کہ نا دوسرے بگانے اندر وے یار اے پورا سال تے انہیں کوئی نہ نہیں لیا نہ مسجد چاہیا نہ نبی کیتا تے سال ہوندہ ہے تے بڑا گلیاں دی صفائی کردہ ہے اے بڑا جناب لیٹاں لاندہ ہے تے بڑا دوستان و دافتہ دیندہ ہے تے ربی الاول دے جلوس کھانے تے لنگر بھی پکاندہ ہے تے ایندہ کی بنے گا میں کیا تیرے تے شریعت اتری ہے تو کون ہے فیصلہ کر میں کہا تو شافی میشر بن کی آئے ہیں کہندہ نہیں میں کہا تو کون ہے ایندہ بنانا لا حدیثاں تین میں تھے لے کے ہیں پر میں توڑے ذوق تے سنانی ہے انہاں وچوں کوئی نہیں میں سنان لگا اور تینہ حدیثاں دا جٹ کے انداز سوال دا جواب بنا کے دسنا چاہنا میں کیا بدبختہ کوئی مزدوری کردہ ہے نا کسے بھی کر دی بولو 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 ایندہ بہت مزہ آئے گا تو آدھو میں کیا جدوں مزدوری کر رہا ہے وہ کردہ مالک میں خدای نے میرے کردی صفائی کیتی ہے کردی صفائی کیتی ہے او شام نو پتہ کی کہندہ ہے تو میرے کردی صفائی کیتی ہے تے خالی نہ جا اے اللہ اپنا انعام لئی جا اجرت لئی جا تے میں کیا دنیا دار تے حق بھی کھا سکتے نے پر میرے نبی اللہ اکبر میرے نبی حقوق بولو کھان نہیں آئے بلکہ سمجھان آئے نے میرے نبی نے تے اس پاسوں دودھ بھی نہیں پیتا جس پاسوں حضرت علیمہ دے دوسرے بیٹے دودھ پیندے نے میرے نبی بچپن چ انصاف والے جڑا بچپن چ انصاف والا ہے وہ جوانی چ کنا انصاف والا ہوئے گا جدوں میرے نبی تے اعلان نبوت ہویا 40 سال تو بعد حالانکہ کافر لوگاں نے میرے نبی دے کر بطور امانت اپنیاں بیٹیاں جوان پہنا رکھیاں تے کافر پتہ کی کافرانو کہندے نے بابے پگ بندے نے جڑے گل نو بڑا انہاں دے کام آئے گی پڑے پچھائیں دے فیصلے کافر کہنے لگے کلمہ ایندہ پڑھ دے نہیں ایمان ایندے تلے آندے نہیں جوان تیاں کیونکہ پہلے لوگ 6 ماہ سفر کر دے سی 3 مہینے سفر کر دے سن تجارت کر دے سن کافر کہندے سی تیاں جوان محمد دے کر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں کافر نو کہندہ سی تی دے غیرت دے معاملے بھائی تے شک ہے پر اللہ دے نبی محمد تے شک نہیں ایک کافر پہ کہندہ ہے غیرت دے معاملے امانت داری دے معاملے کافر نو کہندہ تیرے تے شک ہو سکتا ہے پر آمینہ دے بیٹے محمد شک کنا سونا تے سچا ساڑا نبی
ان جڑی میں گل سمجھانا چاہنا وا اوے جڑا جوان چودھری میں بڑے بڑے چودھری دیکھے نے ممبر ویکھے نے جناب علی بڑے بڑے کاٹن پا کے ربی الاول جڑے گلیاں صاف کر دینے اپنے ہتھاں نال چنڈیاں لا دینے اپنے بچیاں نو خرچہ دے کے نبی دے نعرے لا دینے اور 12 دے دن دے جلوس دا سارا انتظام کر دینے دسو لوگوں نبی واسطے کر دینے تے میرے آقا بھی کہندے ہونگے اوے تو میرے واسطے مزدوری کیتی ہے گلیاں دی صفائی کیتی ہے حالانکہ تو آپ نمبردار ہے تو آپ انہیں مزدور رکھے ہیں پر تو میرا کمی بنے آئے قیامت دا دن ہوئے گا تیرا نبی تینو انعام عطا فرمائے گا انعام مصطفیٰ نے عطا فرمانا ہے اوہ کمی بن جو بس میرے محبوب دے آج دا میسج نوکر بن جو میرے نبی دے نات ایک وری گھر سجا دے صحیح کدی گلی دی صفائی کر تینو لوگ میں نہ دین 12 ربی الاول وچ گلی دی صفائی پیا کرنا ہے تے تیری آنکھیں آنسو آ جائے سونیا میں اس کمینے واسطے نہیں کردا پیا تیرے واسطے کر رہا میرے نبی لچپال حاضر ناظر نبی نے سنو جناب حضرت ابو دردہ اس روایت دے راوی نے حضرت عمر انصاری دا گارے میرے نبی صحابہ نو لے کے سفر فرما رہے نے مررتمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ بیتی عامر انصاری حضرت عامر انصاری دا کار آ گیا میرے آقا کریم صحابہ نو لے کے سفر فرما رہے نے وکانا یعلمہ واقعی ولادتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اس کار دے دروازے کے رک گئے صحابہ کر دینے سونیا پچھو بڑی جلدی نہ لا رہے ہو ایتھے آ کے رک گئے ہو سونیا ایتھے آ کے رک گئے ہو میرے نبی پاک نے فرمایا وَقَانَ يُعَلِّمُهُ واقعی ولادت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اندر میری ولادت با سعادت دیاں گلاں ہو رہی ہیں اندر میری ولادت با سعادت دے چرچے ہو رہے ہیں میرے آقا ہوتے روک گئے حضور سرکار مدینہ جھکے گئے آتے نو صحابہ دا قیدہ دسا صحیح بخاری تے مسلم دے لفظ نے انس بن مالک اس روائن دے راوی نے حضرت انس کہنے نے اذا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق فی طرق المدینہ وجدو منگو ریاہو یسنو کل مسکل آدفر میرے نبی مدینے دے جس راہ تو گزر جان لینے اس راہ تو تازہ کستوری دیاں خشبوہاں دیاں نے صحابہ جان لیندے نے ایتھوں کوئی اور نہیں لنگیا مدینے دا تاجدار گزر کے گیا اے بد وقت کہندہ اکو جائیاں میں کیا رب دے پسینے میرے نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں حضور جس راہ تو گزر جاندے نے اس راہ تو تازہ کستوری دیاں میرے مصطفیٰ دیاں شانہ بڑیاں نے سنو روایت میں پوری کران تے اجازت لما لیا بنائی و عشیرت ہی اندر کی ہو رہا ہے جڑے ملاد کر رہے ہیں انہاں اس عامر انصاری دے بیٹے بھی بیٹھے نے رشتہ دار بھی بیٹھے نے اچھی بولو جڑا ہولی پہ بولتا ہے ٹائم دا تسی ضائع کیتا ہے میں تا نہیں کیتا اچھی بولو سبحان اچھی اور بولو سبحان اللہ بلکہ یار دی محفل بین والا ضائع ہو نہیں سکتا ایک اللہ قرآن اور حدیث تو لے کے ایمہ محدثین اور ایمہ مورخین تک میرے نبی پاک دے ذکر والی محفل اللہ دی رحمت علی فرشتے اس عید دی آخری لین سن لو اس روایت دی آخری لین سن لو میرے نبی پاک سرکار مدینہ جدو اندر گئے نے حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لکا بواب رحمتک اے میرے غلاموں اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے تیرے گھر والے کھول دیتے نے اگو صحابی سی صحابی عرض کردہ ہے سونے بس اللہ نے رحمت دے دروازے ہی کھولے نے میرے نبی نے فرمایا والملائکہ تو کل لوگوں یستغفرون اللہ نے اپنی رحمت والے فرشتے بھی بھیجے نے اور فرشتے بہ کے جننے لوگ آئے نے انہاں واسطے بخشیدی دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں اس واسطے میلاد دیاں محفلیں کوئی بدبخت نہیں آ سکتا جے آ جائیں تے پھر بدبخت رہندہ نہیں خوش بخت بن جاندہ ہے جے ولیاں دی نظر اینی ہے تے نبیاں دے نبی دی کنی ہے جو میں بیان کیتا اللہ میں تو انو استعمل دی توفیق عطا فرمائے باخر دعویٰ الحمدللہ